ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام شہنشین پر تشریف فرما ہماری ریاست کے ممتاز اور مایہ ناز اکابر علماء کرام، حفاظ عظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بچپن سے جامعہ عربیہ سیوا نگر کے تذکرے سنتے تھے، بانی مدرسہ حضرت مولانا سید ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے تھے، اور بڑی تمنا تھی کہ جنوبی ہند کے اس قدیم ادارے کا دیدار مقدر ہو، لیکن مصروفیات کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی آدمی کہیں جا نہیں سکتا۔ کچھ کرنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس کا ذریعہ بنا۔ الحمدللہ میری دلی تمنا پوری ہوئی۔ جامعہ عربیہ سیوا نگر کے اس 82ویں سالانہ جلسے دستار بندی میں شرکت اور حاضری، اور حفاظ کرام کی دستار بندی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا غلام مجتبیٰ صاحب مدظ اللہ العالی نے مجھ سے کہا تھا کہ 11 تاریخ کو جلسہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیان 12 تاریخ کو ہوگا۔ اور میں آتے وقت معلوم کیا کہ سیوا نگر کا جلسہ کب تک، تو بولے کہ فجر تک بیٹھے گے نا، فجر تک انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کافی دیر ہو چکی، 12 بج گئے۔ یہ 12 گھڑی کے بجے اپنے نہیں بجے، اپن حیدرآبادی لوگ ہیں، نواب ہے، رات کے 2 بجے تو رات شروع ہوتی اپنی، اور صبح 2 بجے صبح ہوتی۔ رات میں 2 بجے سوتا، کب اٹھا رہے بولتے ہو؟ اب بھی صبح 2 بجے اٹھا بولتا ہوں، صبح 12 بجے اٹھا بولتا، 12 بجے اس کی صبح ہوتی۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں سے کہ چہروں سے تو نظر نہیں آ رہا کہ 1 بج گیا، گھڑی بتا رہی کہ 1 بجا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھیں گے، اس لیے کہ میرے بعد بھی ایک اور مہمان مقرر جو ملک کے ممتاز عالم ہیں، ریاست کرناٹک بنگلور سے تشریف لائے ہیں، بڑے منفرد لب و لہجے کے مقرر ہیں، ان کو بھی آپ سننے کے شائق ہیں، اور انہی کے اشتیاق میں آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں،
یہ مدارس دینیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، اور یہ مدارس ہی اصلاح معاشرہ کے ضامن ہیں۔ چونکہ آج کے اس جلسے کا موضوع جہاں تکمیل حفظ قرآن ہو چکا، قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام، قرآن سے محبت، تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی، اور ایک موضوع ہے استقبال رمضان، اصلاح معاشرہ۔ استقبال رمضان تو سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا، تو رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے جلسے ہر جگہ ہوتے رہتے، ہم لوگ سنتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اصل مسئلہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے یوں تو سال بھر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دینی مدارس کے انتظامیہ نے بھی اپنے مدرسے کے جلسوں کا عنوان اصلاح معاشرہ منتخب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ معاشرے کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اور معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی، اور معاشرے کی اصلاح ہم کو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ دیکھیے پورا معاشرہ، سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تو آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے آتے کہ جلسہ اصلاح معاشرے کا، معاشرے کی اصلاح کرتے علماء آ کے، اور اپن جا کے وہاں پر بیان سنتے، یہی ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لیکن ہم کو یہ ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوتی ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں ہمارے سماج کو، معاشرہ کہتے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو۔ دوسرے معنی میں معاشرہ وجود میں آتا ہے ہماری اپنی ذات سے۔ میں اور آپ ہے تو معاشرہ ہے، مجھے اور آپ کو ملا کر سوسائٹی اور معاشرہ کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں ہے۔ اب اصلاح کس کی ہونا ہے؟ معاشرے کی ہونا کہ ہماری ہونا ہے؟ تھوڑا بیچ میں آپ بھی بولو، تھوڑا میں بھی بولتا ہوں، نہیں تو ڈر لگتا ہے 1 بج گیا، اب لوگ پیچھے والے سورے کی جاگرے کی پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا۔ ایک مرتبہ لوگ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ابھی مدرسے کے بچوں کو، چھوٹے بچے نے بڑا دھماکہ کر دیا، کیسے انداز میں نعت پڑھی اس نے، اور پورا سمجھ کر پڑھا اس بچے نے، دھوم مچا دی ماشاءاللہ۔ اور ابھی طلبہ نے آپ کے سامنے مکالمہ بھی پیش کیا۔ یہ اسٹیج پہ آ کے بولنا، اسٹیج پہ آ کر تقریر کرنا، مکالمہ پیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سننا بڑا آسان ہے، بولنا یہاں پر آ کر یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ لیکن سننے والے بھی تھوڑا ہوشیار رہنا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو الیکشن میں کھڑے ہونے کا شوق ہوا، کونسلر کے واسطے کھڑے رہے، انہوں وارڈ ممبر کے واسطے۔ تو نوجوانوں بولے چچا تم الیکشن میں تو فارم ڈال دیے اور تم سیلیکٹ ہو گئے، تم اب الیکشن لڑتے بول رہے، مگر الیکشن میں اسپیچ دینا پڑتا، تقریر کرنا پڑتا، ووٹا لینا ہے تو، اور جھوٹ بولنا پڑتا، دیکھو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے کو ووٹ ڈالے تو ایسا کر دیتا ہوں، 5 سال تک اب کے میں کھاتا ہوں، پھر اگلے 5 سال پھر ووٹ ڈالے تو تمہارے کو کچھ تو بھی کرتا ہوں، یہ سب بولنا پڑتا تمہارے کو۔ بولے ایسا کیا بولے؟ اور ابھی تک زندگی میں کبھی تقریر نہیں کرا رہے بھائی، اسپیچ نہیں دیا، میں کیا کروں؟ نہیں کرنا پڑتا۔ بولے محلے کے ایک نکڑ پہ چوراہے پہ ایک اسٹیج لگا کے پبلک کو جمع کرے۔ یہ صاحب آئے، آ کے بیان کرنے کے واسطے اسٹیج پہ آئے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، مائک لیے کھڑے رہ کے بولے، مائک لے کے بھائیوں اور بہنوں میں کیا بولنے والا ہوں معلوم ہے تمہارے کو؟ لوگ بولے نہیں معلوم۔ ارے جاہلاں کہیں کہ تمہارے کو معلوم ہی نہیں تو میں کیا بیان کروں، بول کے جلسہ برخاست کر دیا۔ دوسرے دن پھر ایک نکڑ پہ جلسہ رکھے، وہاں لے گئے چچا کو تقریر کرنے کو، وہاں جا کے کھڑے رہ کے پھر وہی آتا تو نہیں تھا کچھ بھی بولنے۔ اب بولے میرے بھائی اور بہنوں میں کیا بولنا ہو والا ہوں معلوم۔ پبلک سوچی کل نہیں معلوم بولے تو انہوں اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے، آج بولیں گے اپن سب معلوم بولیں گے۔ سب لوگ بولے معلوم، بولے سب پہلے سے معلوم ہے تو میں کیا بولوں تمہارے کو؟ پھر جلسہ برخاست۔ اب اور 2-4 دن کے بعد بچے بولے ایسا کام نہیں چلتا چچا، اسپیچ دینا پڑتا، بغیر تقریر کریں گے پبلک ووٹا نہیں ڈالتی، کیا کرنا؟ چلو پھر اسٹیج لگائے، ہم بہت گیدرنگ کرے، پبلک بہت آئی، اور پبلک بھی لوگ بھی ہوشیار ہو گئے، ڈیوائڈ ہو گئے، تھوڑے ادھر بیٹھے تھوڑے ادھر بیٹھے۔ اب انہوں آ کے کھڑے رہ کے بولے بھائیوں اور بہنوں میں کیا بولنے والا ہوں معلوم۔
تو سیدھے ہاتھ والے بولے معلوم، دائیں ہاتھ والے بولے نہیں معلوم. انہوں بولے جن کو نہیں معلوم ہے سو والوں سے پوچھ لو بول کے چلے گئے. تو تھوڑا آپ بھی بولو، میں مولانا جمیل صاحب کے لیے ماحول بنا رہا ہوں میں. تو آپ لوگ انشاءاللہ غور سے سنیں گے نا غور سے. تو معاشرے کی اصلاح کہاں سے شروع ہونا بھائی؟ ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے گھر سے. اگر میں سدھر گیا، میرا گھرانہ سدھر گیا، تو معاشرہ پورا سدھر جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین پیغام دیا، دستور دیا. آپ زمانے جاہلیت کے اوپر غور کیجئے. حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورے ملک عرب کا عالم کیا تھا، پوری دنیا کی حالت کیا تھی، اس وقت اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں، ساری دنیا بھر کی برائیاں ملک عرب کے اندر تھی، ساری دنیا بھر کی برائیاں مکے والوں کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے معاشرے کی اصلاح کے لیے معلم انسانیت، معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کو نبوت عطا کی. سب سے پہلے آپ پر غار حرا میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جسی قرآن مجید کی تکمیل کا یہ جلسہ ابھی ہوا. اور ان 4 خوش نصیب بچوں نے اس پورے قرآن کو جو پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا میں نازل ہوا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور روئے زمین کے سب سے مقدس ترین اللہ کے بندے اور اللہ کے سب سے محبوب بندے منتخب ہو چکے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا 1500 سال پہلے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تم میں سب سے بہتر شخصیت کون ہے؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ان مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ، یہ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے ممتاز، سب سے افضل ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو اس قرآن کو اپنی سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، جو قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا. سب سے پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وحی بھیج رہے ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، حضور غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی جی پڑھیے. نبی کہتے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ اسکول میں گیا، نہ کالج میں گیا، میں کیا پڑھوں. حضرت جبرائیل نے 3 دفعہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بھینچا اور چھوڑا. اس کے بعد آپ کو وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جو اللہ نے حضور پر نازل فرمائی. دیکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے وہی نازل ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے. دنیا میں شراب عام ہے، دنیا میں جوا عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، زناکاری بدکاری عام ہے، بے حیائی عام ہے، باپ کا قتل ہو جاتا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، زمین پر گرے ہوئے خون کو چاٹ لیا جاتا ہے، مادرزاد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، سود لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، حلال کی تمیز نہیں ہے، اچھے بری کی تمیز نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، زندگیاں جانوروں سے بدتر ہے. اس گندے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس سڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کامیاب نسخہ عطا فرما رہے ہیں. اس سڑے ہوئے معاشرے کے، اس سڑی ہوئی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک دوا تجویز فرما رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، اللہ نے حج کا حکم نہیں دیا، اللہ نے سب سے پہلے حقوق نہیں بتائے. اللہ نے پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے 500 سال سے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر اللہ نے کوئی اصلاح معاشرے کا ذریعہ کسی چیز کو بنایا، قرآن کو بنایا. سب سے پہلے قرآن نازل ہوا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن کی وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے وحی ہے، سب سے پہلی آیتیں ہیں. یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی.
میرے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں، ان آیتوں میں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارے معاشرے کی اصلاح کا موقع ہے، گندے معاشرے کو سدھارنا ہے، اس کے لیے اللہ قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں تعلیم حاصل کرو، علم عام کرو، ایجوکیشن کے اوپر اپنے آپ کو لاؤ، تعلیم کو دنیا میں عام کرو، اس لیے کہ علم ہی وہ دولت ہے جس سے جہالت دور ہوتی ہے، اندھیروں کی زندگی سے نکل کر روشنی کی زندگی میں آتا ہے۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، تعلیم وہ ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، تعلیم وہ ہے جو انسان کے اندر کی درندگی کو ختم کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی علم کے بارے میں، تعلیم کی اہمیت کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح اگر چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کھانے پینے سے زیادہ، اپنی دنیا کے رہن سہن اور طور طریقوں کو سدھارنے سے زیادہ تعلیم کا حاصل کرنا انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم انسانیت کی معراج ہے۔ یہ دینی مدارس سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے تعلیم، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے اس پرآشوب دور میں سب سے پہلے جو کام کیا ہے، حضور نے سب سے پہلے دار ارقم میں مدرسہ کھولا ہے، وہاں سے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع ہوا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم بھی ضروری، دین کی تعلیم بھی ضروری، لیکن دین کی تعلیم مقدم ہے، دین کی تعلیم افضل ہے، دین کی تعلیم اعلیٰ ہے، دین کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ علماء، یہ مدارس والے دنیاوی تعلیم کی مخالفت ہرگز بھی نہیں کرتے ہیں، بس یہ پیغام دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، بچے کو پہلے قرآن پڑھاؤ، بچے کو پہلے کلمہ سکھاؤ، بچے کو پہلے اللہ کا تعارف کراؤ، بچوں کے سامنے ایمانیات کا درس دو، بچوں کے عقائد کو پہلے اپنے درست کرو، اس کے بعد پھر دنیا کی کوئی بھی تعلیم دے لو۔ دوسری چیز اصلاح معاشرہ کے لیے وہ ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے بڑوں کے اوپر اپنے چھوٹوں کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا کام اپنی ذات سے، علم آئے گا ذات کی اصلاح ہوگی، تعلیم آئے گی اپنے آپ کی اصلاح ہوگی، دوسرے گھر کے، اپنے گھر کے بچوں کی، اپنے گھر کے عورتوں کی، اپنے گھر کے بڑوں کی، اپنے گھر کے چھوٹوں کی تعلیم کی فکر کے ساتھ ان کی تربیت کی فکر بھی کریں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر کا معاشرہ درست ہوگا۔ جب یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ایک ہماری اپنی ذات کی اصلاح، دوسرے ہمارے اپنے گھر کی اصلاح، تو پھر میرے بھائیوں پورے معاشرے کی اصلاح بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے ہوگی نا۔ اب آئیے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بہت ساری تفسیریں اس کی لکھی ہے۔ میں خلاصہ آج کے اس جلسے کے موضوع کو سامنے رکھ کر عرض کرتا ہوں، گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے جتنے برائیاں، جہنم میں لے جانے والی جتنی بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسرے معنی میں اے ایمان والو تم اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر لو۔ اگر اپنے آپ کی اصلاح کر لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیے، خود بخود جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے، جنت میں جانے کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے خاندان کے، گھر کے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کی فکر کے ساتھ اپنے چھوٹوں کی فکر کرنا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنانا، روزانہ اپنے بچوں کو کچھ وقت دینا۔ آج گھروں کا یہ عالم ہے، شام میں بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو باپ گھر میں موجود نہیں ہوتا،
باپ جب دکان سے آفس سے گھر کو آتا ہے بچے ہوم ورک کر کے کھا کے پی کے تھک کے سو جاتے ہیں. صبح جب باپ بستر سے اٹھتا ہے اس سے پہلے بچے اسکول کو چلے جاتے ہیں. ہفتہ ہفتہ ہو جاتا اولاد کی باپ سے ملاقات نہیں ہوتی. اتوار کا دن چھٹی کا دن ماں کہتی بچوں گڑبڑ نہیں کرنا, ابو جان تھک ہار کے سو رہے ہیں, ہفتے میں ایک دن ٹائم ملتا, صبح 12 بجے اٹھے پھر منہ ہاتھ دھوئے ناشتہ کرے, دوستوں کے ساتھ پکنک پہ شاپنگ پہ ادھر ادھر گھومنے نکل گئے. میرے بھائیوں مسلمان گھروں میں آج سب سے برا ماحول یہ بن گیا خود اپنی اولاد کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے. اور ماں بیچاری کیا کرے گی؟ صبح سے شام تک جھاڑو برتن, صبح سے شام تک کپڑے دھونا, پکانا, ٹفن بنانا, بچوں کو اسکول بھیجنا, اسکول سے آنے کے بعد ان کا ہوم ورک کرانا, پھر ان کو رات میں کھلا کے سلا دینا, صبح سے شام تک اسی میں مصروف ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں. ابھی مفتی شعیب صاحب بتا کے گئے آپ کو, اولاد کی تربیت کے لیے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے, اولاد کی تربیت کے لیے ان کو گھنٹوں بٹھا کے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرو, اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کے پیش کرو, اپنے آپ کو ماڈل بنا کے پیش کرو. اپنی اولاد کو بتاؤ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے, اپنی اولاد کو بتاؤ ایک اللہ کے ماننے والے کی زندگی کیسے ہوتی ہے, اپنی اولاد کو بتاؤ اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے. ارے اللہ کے حبیب کے ماننے والوں, اللہ کے حبیب کے چاہنے والوں کی زندگی میں اللہ کے احکام, نبی کے طریقے, نبی کی سنتیں ہوتی ہے. وہ سر سے لے کے پیر تک نبی کی سنتوں کے پیکر اور اللہ کی تعلیمات کے مجسم بن کر دو اپنے بچوں کے سامنے نمونہ بن کر زندگی گزارتے ہیں. اگر ماں باپ کی زندگی سنورے گی, اگر ماں باپ کی زندگی کے اندر سدھار آئے گا, اولاد کی زندگی میں بھی سدھار آتا ہے. ماں باپ کے اخلاق اولاد کے اندر آتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جب کوئی ماں اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے, فرمایا ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی, بلکہ ماں اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اپنے اندر کی اچھائیوں کو اور اپنے اندر کی برائیوں کو اپنی اولاد کے اندر پیوست کر رہی ہے. دودھ کے قطروں کے ذریعے سے ماں کی اچھائیاں اولاد کے اندر اتر رہی ہے, ماں کی اچھائیاں, ماں کی برائیاں اولاد کے اندر اتر رہی ہے. ایک مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے, اس نطفے سے, اس پانی کے قطروں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, جو اولاد جنم لیتی ہے, وہ ایک ایک خطرے کے ذریعے سے جو اولاد کا جسم بنتا ہے, ان کی جان بنتی ہے, ان کا روح, ان کی روح بنتی ہے. میرے بھائیوں ان خطروں کے اثرات بھی ان بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ناپاک قطرے ہیں, لیکن ان قطروں کے ذریعے سے آدمی کے اپنی جبلت, آدمی کے اپنی فطرت, آدمی کا اپنا نیچر, آدمی کے اپنے اخلاق ان بچوں کے اندر, اس لطفے کے اندر پیوست ہوتا ہے. ماں باپ اگر دیندار ہوں گے اولاد بھی دیندار ہوگی, ماں باپ نیک ہوں گے اولاد بھی نیک بنے گی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا, پھر اپنے اولاد کی فکر کرنا, ان کی تربیت کی فکر کرنا, اس سے انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی. ایک دور تھا عورتوں کا دینی مزاج تھا, عورتوں کے اندر تقویٰ تھا, عورتوں کے اندر طہارت تھی, عورتوں کے اندر پاکیزگی تھی, عورتوں کے اندر شرم تھی, عورتوں کے اندر حیا تھی. تو پھر ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے وقت کے ولی ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان سفر میں جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے, پیدل سفر کرتے کرتے تھک گئے, شدت کی بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بھوک بےتاب کر رہی ہے. نہر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں, نہر میں دیکھا ایک سیب ہے, سڑا ہوا ہے, ہلکا پھلکا ہے, پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے. بے تحاشا بھوک سے بےتاب ہو کر اس سیب کو اٹھایا اور دھو کر کھا لیا. جب جان میں جان آئی, خیال آیا ارے یہ سیب کا تو میں مالک نہیں تھا, یہ سیب میں نے کھا لیا, میرے لیے ناجائز ہے, پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے. تلاش کرتے کرتے پتہ چلا فلانے جگہ پر کئی کلومیٹر دور پہ ایک باغ ہے سیب کا, وہ باغ کے جھاڑ کا یہ گرا ہوا سیب تھا. اب دل میں ایک فکر پیدا ہو گئی, ارے کھانے کو تو کھا لیا, بھوک مٹانے کو بےتابی میں سیب کو اپنے حلق کے نیچے اتار لیا, لیکن کل حشر کے میدان میں خدا کو جواب دینا ہوگا. اللہ کے پاس مجھ سے باز پرس ہوگی, تو نے ایک حرام کا سیب کھا لیا تھا, تو نے چوری کا سیب کھا لیا تھا, مالک کی اجازت کے بغیر تو نے سیب کو اپنے پیٹ میں اتار لیا تھا, تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. بے چین ہو گئے اور تلاش کرتے کرتے باغ تک پہنچ گئے.
باغ کے مالک کو آواز دی. باغ کے مالک بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ولی را ولی می شناس, ولی ولی کو پہچانتا ہے, اللہ والے کو پہچانتے ہیں. جب یہ نوجوان جا کر ان سے عرض کرنے لگا, حضرات میں مسافر ہوں, بے قراری میں, بھوک کی شدت اور بیتابی میں نے آپ کے باغ سے گرے ہوئے ایک سیب کو اٹھا کر کھا لیا, وہ میرے لیے حرام تھا, میں اس کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, غلطی سے میں نے وہ سیب کھا لیا. وہ بزرگ تان لیے, یہ نوجوان متقی ہے, یہ نوجوان پرہیزگار ہے, اس کے اندر خدا کا ڈر ہے, آخرت کا ڈر ہے, آخرت میں جواب دہی کا تصور لے کر یہاں تک آیا ہے. پہچان لیے اور بولے کہ بیٹا ایسے معاف نہیں کروں گا, معافی کے لیے بھی میرے پاس کچھ شرطیں ہیں, قیمت دے دو. کہنے لگا کہ میرے پاس قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کہا کہ جب قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر میری شرط ماننا پڑے گا. کہا, فرمایا تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا, میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. آج معاشرے میں ہمارے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں, لیکن ہر ماں باپ کی فکر یہ ہے داماد مالدار ہونا, داماد کھاتے پیتے گھرانے کا ہونا, داماد جو ہے جاب ہولڈر ہونا, داماد کوئی کمپنی کا مالک ہونا, داماد کوئی بڑا بزنس مین ہونا یا گورنمنٹ جاب ہونا, داماد کا بنگلہ ہونا, میری بیٹی کو کار میں لے کے گھومنا, میری بیٹی کو عیش کرانا. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں سوچ رہے میرا داماد دیندار ہونا, میرا داماد متقی ہونا, میرا داماد پرہیزگار ہونا, میرا داماد اللہ کا ولی ہونا, میرا داماد حافظ ہونا, میرا داماد عالم ہونا, میرا داماد مفتی ہونا, میرا داماد معلم ہونا, میرا داماد محدث ہونا. یہ فکر نہیں ہے. فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے, مال کی فکر ہے. میری بیٹی کو آرام سے رکھے, آخرت جائے بھاڑ میں, کوئی فکر نہیں ہے. اور یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں, بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں, نوجوان کو تاڑ لیے, یہ تقویٰ طہارت والا ہے, نیک اور صالح ہیں, اس لیے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا. لیکن سنو میری بیٹی کیسی ہے بتاتا ہوں. سنو میری ماں اور بہنوں, آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ, عورت کو کیسے ہونا چاہیے, ایک بیٹی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے. کہنے لگے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے, میری بیٹی کے پیر نہیں ہے, پیروں سے معذور ہے. آنکھوں کی معذور, کانوں کی معذور, زبان کی معذور, گنگی منہ کی ہے اور جو ہے لنگڑی اور لولی ہے. تم کو اس سے شادی کرنا پڑے گا. ارے مرتا کیا نہ کرتا, اگر سیب کھانے کے جرم کو معاف نہیں کریں گے, کل حشر کے میدان میں خدا کے سامنے پکڑ ہوگی, اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس لنگڑی لولی اور مکی بہری اندھی لڑکی سے اگر میں شادی کر لوں. ارے چند دن کی دنیا ہے, کیسے بھی گزر جائے گی, گزارنا تو ہے ہی. چلو آخرت کی فکر کے لیے, آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے مجھے یہ رشتہ منظور ہے. رشتہ منظور کر لیا, ماشاءاللہ, نکاح ہو گیا. حضرت نے وہی باغ میں 2 گواہوں کو بلایا, نکاح پڑھ دیا. دنیا میں یاد رکھ لو میرے بھائیوں, شریعت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں, نکاح بھی ایک عبادت ہے, شادی بھی ایک عبادت ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے معاشرے میں نکاح اور شادی کو رسم سمجھا جاتا ہے. نکاح اور شادی اور ولیمے کو لوگ کہتے ہیں بابا آدم سے سلسلہ چل رہا, اب تک چل رہا, قیامت تک چلیں گا. بڑے لوگ شادیاں کر رہے, ہم بھی کر رہے. امت کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے, امت کی بیٹیوں کو پتہ نہیں ہے. نکاح فرض ہے, نکاح عبادت ہے, نکاح سنت ہے. عبادت اور سنت طریقے پہ ہوتے ہیں, عبادت اور سنت اللہ کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند. نکاح ہو رہا ہے سادگی کے ساتھ, اتنا آسان ہے نکاح. ارے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. نماز کے لیے شرائط ہے, نماز کے لیے وضو کا ہونا, نماز کے لیے غسل کا ہونا, نماز کے لیے وقت کا ہونا, نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا, نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا, نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا, نماز کے لیے وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی ضروری. نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نکاح اتنا آسان ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. اللہ کی قسم نکاح اس سے زیادہ آسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے نکاح میں؟
دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی یا لڑکی کا وکیل کسی نوجوان لڑکے کے سامنے دلہے کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے اور یہ معروضہ پیش کرتا ہے، میں نے اپنی وکالت سے یا اپنی ولایت سے اپنی لڑکی کو یا فلانی لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکے نے کہہ دیا ہاں میں نے قبول کیا۔ میرے بھائیو سوچو کتنا وقت لگا اس نکاح کے کرنے میں، ارے سیکنڈوں میں نکاح ہو جا سکتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنے معاشرے میں لین دین، گھوڑا جوڑا، کھانے کی بھیک مانگ مانگ کر کھانے کی عادت نے ہم لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا۔ ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، عمریں گزرتی چلی جا رہی ہے، سر کے بال سفید ہو رہے، ان کا کوئی رشتہ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کا رشتہ منظور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم نے معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ آج زنا کے اڈے آباد ہے، زناکاری کے اڈے آباد ہے، نکاحوں پر دیر ہونے کی وجہ سے، شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آسان کام کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ الغرض بزرگ نے نکاح پڑھا دیا، اب ان کو نہ گھر ہے نہ دار ہے، بے وطن ہے، دیار غربت میں ہے۔ کہا کہ حضرت میرے پاس تو گھر نہیں، کہا کہ اسی باغ میں میرا گھر ہے، اسی میں رہ لینا۔ کہا کہ جاؤ، شام ہو گئی، رات ہو رہی، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نوجوان نے قبول تو کر لیا، منظور تو کر لیا، لیکن دل میں ایک ہیبت ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، کیسے میرا گزارا ہوگا؟ بس ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی سنت ہے گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ گھر میں داخل ہوتے کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ کون کرنا؟ آدمی کرنا، مرد کرنا، آنے والا کرنا، عورت نہیں، عورت نہیں۔ ہم لوگ انتظار کرتے بیوی آ کے سلام کرنا، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہوتے سلام کرنا۔ شروع کریں گے نا آج سے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ماں بہنیں بھی سنیں، اگر بیٹا گھر میں آ کے بہو کو سلام کر رہا تو تانے نہیں دینا، کیا رے جورو کی مہریہ میں نمازاں پڑھ رہا، جمعہ 8 دن نے وہ سلامہ ٹھوک رہا، دیکھو کیسا بولتے نہیں ساسو ماں۔ نہیں، ماں اور بہنوں دین سیکھو، علماء سے سیکھو، مدرسوں سے سیکھو۔ کمرے میں پہنچے، سلام کیا اپنی بیوی کو، بیوی جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان، کیا بولے تھے حضرت؟ سسرے صاحب کیا بولے تھے؟ مکی بولے۔ پھر قریب جا کے گھونگھر اٹھائے، بلا کی خوبصورت، آنکھیں کھول کے دیکھ رہی۔ انہیں بولے اندھی، بولے انہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کیسے آنکھا، ہاتھاں دیکھ کے ہاتھاں اچھے، پاواں دیکھ کے پاواں اچھے، بول رہی بھی سن رہی بھی، الٹے پاواں باہر آ گئے۔ میں غلط کمرے میں گھس گیا کہ کیا آئے گی بول کے، اپنے جیسا رہا تو ہاں۔ آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں حالت؟ اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت و تعلق نہیں، غیروں کے ساتھ۔ میں اکثر کہتا ہوں کبھی اپنی بیوی کو پیار سے محبت سے میری جان بول کے نہیں بولتا، مگر بازو والے کی جورو کو بڑی محبت سے بھابھی جان بولتا۔ ہاں، یہ اس کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ ارے ساری محبتوں کا مرکز ہماری گھر کی عورتیں ہیں، ہمارے سارے اخلاق ہماری گھر کی عورتوں پہ برتنا ہے۔ الٹے پیر واپس آئے، حضرت کے پاس گئے، بولے کہ حضرت یہ کیا؟ بولے کہ نہیں، میری ایک ہی بیٹی، اگلوتی بیٹی وہی 6، سب انہی 6۔ بولے آپ تو ایسا بولے؟ ہاں بیٹا صحیح بولا، آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھی، ناکوں سے اندھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو میری ماں اور بہنوں، پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کو جو ہے، کوئی مرد جو ہے عورتوں کو نہ دیکھے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں تذکرہ چل رہا، دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ مختلف صحابہ اپنے اپنے انداز سے مختلف باتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ کام سے بی بی فاطمہ نے دیکھا علی متحیر ہیں، علی پریشان ہے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا
ابا جان کی مجلس میں، آقا کی مجلس میں ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے، ایک سوال اٹھا ہے، سب دنیا کی سب سے بہتر عورت کون ہے، دنیا کے سب سے اچھی عورت کون ہے؟ لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، میں کیا کہوں؟ بی بی فاطمہ نے کہا علی میں بتاتی ہوں تمہیں دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے۔ کہا بی بی فاطمہ نے علی جاؤ آقا کی مجلس میں جا کے عرض کر دینا دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھے، دنیا کے سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو کسی دوسرا مرد کبھی نہ دیکھے۔ یہ ہوتی ہے دیندار عورت، عورت کو کوئی نہ دیکھے، عورت کسی کو نہ دیکھے۔ کہنے لگے آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے آج تک میری بیٹی غیبت نہیں سنی، میری بیٹی کسی کی چغلی نہیں سنی، میری بیٹی کانوں سے کوئی گانے کی آواز نہیں سنی، زبان سے مکی اس طرح ہے، گونگی اس طرح ہے، اپنی زبان سے سوائے حق بات کے، سوائے قرآن کی تلاوت کے، سوائے اللہ کے نبی کی باتوں کے، سوائے دین کی باتوں کے، سوائے خیر کی بات کے، آج تک کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ زبان کی گونگی، ان ہاتھوں سے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو ستایا نہیں، ان ہاتھوں سے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، ان پیروں سے کبھی گناہ کے اڈوں پہ نہیں گئی، ان پیروں سے کبھی غلط راستے پہ چل کر نہیں گئی، ان پیروں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس اعتبار سے میری بیٹی آنکھوں کی اندھی بھی ہے، کان کی بہری بھی ہے، زبان کی گونگی بھی ہے، ہاتھوں کی لولی اور پیروں کی لنگڑی بھی ہے۔ میرے بھائیوں نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، وداعی ہو گئی، گزارا ہو رہا ہے، 9 مہینے کے بعد میں ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے سنو میری ماں اور بہنوں، وہ بچہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ پوری دنیا اس بچے کو محبوب سبحانی، خطب ربانی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ مائیں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے، باپ تقوی والا ہوتا ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہر گھرانے کا رونا ہے مولوی صاحب بچے نافرمان ہیں، بچے دغا باز ہیں، ماں باپ کی سنتے نہیں، ارے کوئی تعویذ دے دو، کوئی دعا، ارے تعویذوں سے کیا ہونے والا ہے؟ دوسروں کی دعاؤں کا وہ اثر نہیں جو ماں باپ کی دعاؤں میں ہے، دوسروں کے دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو ماں باپ کے اخلاق میں ہے، جو ماں باپ کے کردار میں ہے، جو ماں باپ کے ایمان میں ہے، جو ماں باپ کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے اخلاق ہے، اس کا جتنا اثر ہے کسی دوسرے کی دعا کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ ماں باپ نافرمان، صبح سے شام تک ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے اولاد، صبح سے شام تک ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہے اولاد، پریشان ہے ماں باپ، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں اولاد کے بارے میں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اولاد کے یہ جو کردار ہے، اولاد کے یہ اخلاق ہے، یہ کس کی دین ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، پھر اپنی اولاد کی بھی فکر کرو میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کرو اس انداز میں کہ ہماری اولاد دیندار بنے۔ میں نے ماؤں سے عرض کیا تھا، ماں کے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ماں کے اخلاق بچوں کے اندر اترتے ہیں۔ میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اپنے بیٹے شہزادے کو بھیجا، ایک دوسرے ملک کا بادشاہ ان کے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، دفاع کرنے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی، بادشاہ کا شہزادہ نوجوان پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور وہ ملک کا بادشاہ پوری فوج کو لے کر ملک میں داخل ہونے والا ہے۔ بادشاہ رات بھر ٹہل رہا، بے چین ہے۔ ملکہ آتی ہے، بادشاہ کی بیوی مولانا کی بیوی نہیں ہے، حافظ صاحب کی بیوی نہیں ہے، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے۔ آگے پوچھتی بادشاہ سلامت کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے رہے جا دیوانی تو تیرا کام کر لے، ارے تو آرام سے سو جا، میرا مسئلہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، تو کیوں اتنی پریشان ہے؟ بار بار بیوی نے اصرار کیا۔ بادشاہ نے بتایا ابھی اطلاع ملی ہے ہمارا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگ چکا ہے، ہمارے بیٹے نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے ملک کی سرحدوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، میں پریشان ہوں، اپنی بادشاہت کو کیسے بچاؤں؟ ماں کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا بزدل ہو، ہمارا بیٹا باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا بیٹا جان دے سکتا ہے، ہمارا بیٹا اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دے سکتا ہے، لیکن ہمارا بیٹا پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں سکتا، ہمارا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی بادشاہ سلامت کو کہ نہیں، وہ جو خبر تھی غلط تھی، بلکہ شہزادہ جنگ جیت چکا،
اور آنے والے بادشاہ کی فوج کو مار مار کے بھگایا. جشن منایا جا رہا ہے محل میں, خوشیوں کی لہریں دوڑی ہوئی ہے. بادشاہ سب چیزوں سے فارغ ہو کر اپنی بیوی کے پاس آیا, اور اگر آ کر پوچھنے لگا بیگم آخر کیا بات ہے, آپ پورے ڈٹ کے کیسے کہہ سکتی ہو, کتنے وثوق کے ساتھ, اتنی گارنٹی کے ساتھ تم نے کہا تھا ہمارا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا, ہمارا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا, ہمارا بیٹا باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہو سکتا, تم نے یہ بات کیسے کہی؟ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت ایک راز ہے, رہنے دو. بادشاہ نے کہا نہیں, جیسا تم نے مجھ سے اگلوایا تم کو بھی کہنا پڑے گا. تو اس ماں نے کہا میری ماں اور بہنوں آج کچھ نہیں تو یہ بات اپنے پلوں میں باندھ کے جاؤ, مائیں کیسے ہوتی ہے. اس ماں نے کہا بادشاہ سلامت خدا کی قسم جب 2.5 سال تک میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے, کبھی ایک وقت بھی میں نے بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہوتی تھی مائیں جو اپنی اولاد کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاتی تھی. آج ماں بچے کو دودھ پلا رہی, سامنے ٹی وی لگے ہوا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, ماں بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی, ہاتھ میں موبائل ہے, گندے فلمیں دیکھ رہی ہے, ویڈیو دیکھ رہی ہے, گانے سن رہی ہے. بتاؤ میرے بھائیو, اس ماں کی گود میں پلنے والی اولاد آگے چل کے کیا حافظ بنیں گی؟ اس ماں کی اولاد آگے چل کے وقت کے امام بنے گے, آگے چل کے وقت کا ولی بنے گا؟ نہیں, وہ بھی اسٹیجوں پہ آ کے ناچنے والے بنیں گے, سڑکوں پہ کھڑے کر گانے والے بنیں گے, لوگوں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑنے والے بنیں گے, دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والے بنیں گے, ماں باپ کی زندگی کو دنیا ہی میں جہنم بنا دیں گے. اللہم احفظنا امین. اس لیے میرے ماں اور بہنوں اپنے آپ کو سنوارو, اپنے آپ کو سدھارو. اگر ہمارا دل سدھر گیا ہماری زندگی سدھر جائے گی. ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا, پورا معاشرہ انشاءاللہ آسانی سے بن جائے گا. سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اصلاح معاشرہ کا بنیادی رکن ہے ایمان. ایمان کی اصلاح ہونا, ہمارا ایمان مضبوط ہونا, ایمان کے اندر خلل نہیں آنا. اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک خدا کی توحید باقی ہے, نبی کی نبوت بھی باقی رہے گی. اللہ کی توحید تو ہمیشہ کے لیے, دنیا میں نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا, اللہ کی ذات پر یقین ہمارا بھی ہماری اولاد کا مضبوط ہونا. بچپن سے اپنے بچوں کے ایمان کو بناؤ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کی تربیت کس طرح کر رہی ہے. چھوٹا بچہ ہے, یتیم ہے, مدرسے کو جاتا ہے, چھٹی ہوتی گھر آتا ہے, بچے سے کہتے کہ بیٹا وضو کرو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رب بھی ہے, وہی رازق بھی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والا وہی, اسی سے کھانا مانگو. بچہ نماز پڑھ کے کھانا مانگتا, اللہ سے دعا کرتا. محراب ہوتا تھا دیواروں میں, مٹی کی دیواروں میں, محراب کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے, پکا کے رکھ دیتی. بچہ دعا کر کے اٹھتا اور وہ کھانا لے کے کھا لیتا, پھر مدرسے کو چلے جاتا. ایک دن عجیب اتفاق ہے کہ بچہ مدرسے سے آ چکا, ماں بازار گئی تھی سودا لانے, دیر ہو گئی, ماں پریشان ہے, بے چین ہے, پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا, آج تو ایمان ٹوٹ جائے گا, یقین کمزور ہو جائے گا. روزانہ دعا کر کے دسترخوان جو ہے اٹھاتا تھا اور کھانا کھا لیتا تھا. آج میرا بچہ آیا ہوگا, نماز بھی پڑھا ہوگا, لیکن محراب میں کھانا نہیں ملے گا. بچے کا یقین بھی ٹوٹ جائے گا اور بچہ بھوک سے بلک رہا ہوگا. دل میں تڑپتی ہوئی خدا سے دعائیں مانگ رہی, اللہ جی آج لاج رکھ لیجئے میری, میں نے اپنے بچے پر محنت کر کے اس کے ایمان کو بنایا تھا, آج میری تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے آج میرے بچے کا یقین کمزور پڑ جائے گا. روتی ہوئی گھر کے پاس آتی ہے, دیکھی بچہ گھر کے باہر ٹہل رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. ماں جا کے لپٹ جاتی ہے, رو رو کے کہتی بیٹا بھوک لگی ہوگی نا, بیٹا بہت دیر ہو گئی نا, تیرے پیٹ میں جل رہا ہوگا, بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہوگی, چل بیٹا میں تجھے کھانا بنا کے کھلاتی. بچہ کہنے لگا اماں جی میں تو کھانا کھا چکا ہوں. بولے کہاں سے کھایا؟ روزانہ نماز پڑھتا تھا, آج بھی نماز پڑھا, روز جہاں سے کھانا لیتا تھا آج بھی وہیں سے کھانا لے کر اٹھا کر کھا لیا ہوں. خدا کی قسم اماں جان آج ایسا مزیدار کھانا کھایا ہوں, زندگی میں کبھی ایسا لذیذ کھانا مجھے مقدر میں نہیں تھا, میسر نہیں آیا مجھے. مائیں ایسے اپنے بچوں کے ایمان کو بناتی تھی. اپنے بچوں کے ایمان کو بناؤ میرے بھائیوں, ان کے یقین کو مضبوط کرو. پھر دوسرے درجے میں اعمال صالحہ پہ لے کے کھڑا کرو. بچپن سے اپنے بچوں کو مسجد میں لانا, نماز کا عادی بنانا. ہم خود نماز نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو کیا نمازی بنائیں گے؟ ہر ماں باپ کی فکر ہے, مول صاحب دعا کرو بچے نمازی ہو جانا, مول صاحب دعا کرو بچے متقی بن جانا, مول صاحب دعا کرو اللہ میرے بچوں کو نیک توفیق دے. میرے بھائیوں توفیق اللہ جب تک نہیں دیتا, جب تک ہمارے اندر حرکت نہیں ہوگی, جب تک ہمارے دلوں میں طلب اور تڑپ نہیں پیدا ہوگی,
خود بھی نمازی بننا، اپنی اولاد کو نمازی بنانا۔ اللہ نبی سے فرما رہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ اور نبی امت کو کہہ رہے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو، نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ ارے میرے بھائیو، وہ رحمت للعالمین جو جانوروں پر رحم کرنے والے، جو غیروں پر رحم کرنے والے، دشمنوں پر رحم کرنے والے، گالیاں دینے والوں کے حق میں پھول برسانے والے، زخم کھا کر پھول برسانے والا، گالیاں سن کر دعائیں دینے والا نبی یہ فرما رہے ہیں 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اپنے بچوں کو مسجد کو لے کر جاؤ، اپنی گھر کی بچیوں کو نمازی بناؤ، وہ انشاءاللہ نمازی بنیں گے، اگلا آنے والا معاشرہ نمازی بنے گا۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو، دوسرے درجے میں اعمال مضبوط ہو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لو روزے رکھنے کی، ابھی سے۔ اب کے رمضان کے روزے ہوتے کی نہیں ہوتے کی؟ اب کے رمضان کے روزے بہت گرمی میں آ رہے، کیسا ہوتا کی بولے تو ویسی چھوتا۔ تیاری کرو، صحت بناؤ، دل کو مضبوط کرو، حالات کیسے بھی ہو مجھے روزہ رکھنا ہے، گرمی کیسی بھی مجھے روزہ رکھنا ہے۔ معمولی عذر سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، استقبال کرو۔ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے؟ رمضان کے مہینے کا استقبال اس حال میں ہونا چاہیے، یہ مبارک رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مبارک شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ وقت کے علماء ہیں، وقت کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، بچوں کا تکمیل حفظ قرآن ہوا، ان کی دستار بندی ہوئی ہے، آج دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج یہ طے کر لو آج کی رات یہاں سے سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں گے، اور رمضان کا استقبال، رمضان کا چاند اس حال میں دیکھیں گے، ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ استقبال ایسے ہو رمضان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، سارے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ شب برات، شب نجات، شب مغفرت آ رہی، اللہ گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنی امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس مغفرت والی رات میں توبہ کر لو اللہ سے، اور یہ طے کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ رات دن اس کا معمول بن گیا۔ جب سے یہ شیطان کا باپ موبائل نکلا نا، اسمارٹ فون، بڑا فون نکلا، پورا معاشرہ تباہ ہے، بچے بھی تباہ، بڑے بھی تباہ، عورتیں بھی برباد، بوڑھے مرد بھی برباد ہے، کوئی معاشرے کا آدمی بچا ہوا نہیں ہے، پورا معاشرہ پراگندہ ہو چکا ہے۔ اس کے گناہوں سے بچو، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو، تنہائیوں میں یہ یقین دلوں میں بٹھا لو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں موبائل لے کر میں گناہ کروں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جو ہے اسٹڈی کے بہانے سے، اور جو ہے یوٹیوب کے اوپر کوئی اپنے ہوم ورک دیکھنے کے بہانے سے، کوئی اپنا سبجیکٹ دیکھنے کے بہانے سے بھی میں بری چیزیں دیکھ رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اس سے بچنے کی فکر کرنا، تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج تو برسر عام گناہ ہو رہے ہیں، اور نوجوانوں اپنی عزت کو داغدار مت کرو۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آج بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں دوسرے جو ہے نامحرم بچیوں کے ساتھ دوستی کرنا اسکولوں اور کالجوں میں عام ماحول بن گیا ہے، محلوں میں، گھروں میں عام ماحول بن گیا ہے۔ نامحرموں کو دیکھنا، ان سے افیئر کرنا، ان سے چیٹنگ کرنا، ان سے دوستی کرنا، اس کے بعد پھر ان سے منہ کالا کرنا عام رواج بن گیا ہے۔ اور آج رو رہے کہ صاحب ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے۔ ارے کوئی دن ایسا نہیں گزرا، ان علماء سے پوچھو، ہم بھی فون استعمال کرتے ہیں، ہم بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ہم بھی واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ بھی روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ صاحب آج فلانے علاقے کی 8 لڑکیاں، فلانی جگہ کی 5 لڑکیاں، فلانے علاقے کی 2 لڑکیاں فلانے کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی، کوئی مندروں میں شادیاں کر رہے، کوئی چرچوں میں جا کے شادیاں کر رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو جوش جذبہ آتا، ہماری بہنیں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا رہے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لے رہے، لیکن جب ہم اپنی بہن کی عزت لوٹتے ہیں اس وقت خیال نہیں آتا، اس وقت خیال نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعفو نساؤکم، اے لوگو تم پاک دامن رہو، مردوں سے مخاطب ہے، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔
ایک بزرگ نے اس کا مفہوم مخالف عرض کیا، یوں فرمایا اگر تم اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹو گے، اگر تم اپنے بہنوں کے ساتھ آنکھوں کا گناہ کرو گے، اپنے بہنوں کے ساتھ تم چاٹنگ کرو گے، اپنے بہنوں کے ساتھ دوستیاں کر کے، بہن سے مراد مسلمان لڑکیوں کے ساتھ اگر تم یہ گناہ کے کام کرو گے، خدا تمہاری بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کو غیروں سے لٹوائے گا، غیروں سے لٹوائے گا۔ معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے آج کے دور میں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، پاکیزہ بناؤ، نیک بناؤ، ایسے بناؤ کہ لوگ دیکھ کے مثال دینا، مومن ہو تو ایسے ہو، مومنہ ہو تو ایسی ہو۔ الغرض میرے بھائیوں، میری بہنوں، معاشرے کی اصلاح ہماری اصلاح پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنے گھر کے بچوں کو سدھار لیا، اپنے خاندان کو سدھار لیا، انشاءاللہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور معاشرے کی اصلاح ان مدرسوں سے ہوگی۔ ان مدرسوں میں معاشرے کی اصلاح کرنے والے واعظین، معاشرے کی اصلاح کرنے والے مبلغین، معاشرے کی اصلاح کرنے والے داعیین، معاشرے کی اصلاح کرنے والے ائمہ پیدا ہوں گے۔ آج امت کی ہر دینی ضرورت ان مدرسوں سے پوری ہوتی ہے۔ ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان مدرسوں کو اپنے خون پسینے کی دولت سے جو ہے ان کو سیراب کرو۔ ان مدرسوں کی ہر ضرورت کو اپنے گھر کی ضرورت سے پہلے پورا کرنے کی فکر کرو۔ ان مدرسوں سے محبت کریں گے، ان مدرسوں کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہمارے نسلوں میں انشاءاللہ علماء حفاظ پیدا ہوں گے۔ اور اگر نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان مدرسوں کو بے حرمتی کی نظروں سے دیکھا، اگر ہم نے ان مدرسوں کو شک کی نظر سے دیکھا، ہم نے ان مدرسوں پر اگر ہم نے انگلیاں اٹھائی، یاد رکھ لو ہماری نسلوں میں دور دور تک بھی کوئی عالم نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مدرسے دین کی آبیاری کرتے ہیں، اسلام کے شیدائی پیدا کرتے ہیں، اسلام کے محافظ دستے کو تیار کرتے ہیں۔ ان مدرسوں اور مکاتب کو اپنی جان اور مال کے ذریعے سے امداد کرو، ان کو پروان چڑھاؤ۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ عالم عرب اور عجم کے مشہور بزرگ گزرے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا تھا ان مدرسوں اور مکاتب کو معمولی مت سمجھو، اے امت کے اے غیور مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، ان مدرسوں اور مکاتب کی قدر کر لو۔ ان مدرسوں اور مکاتب کو چلانے کے لیے جان کی ضرورت پڑے جان لگا دینا، مال کی ضرورت پڑے اپنا مال لگا دینا۔ ارے اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر تم غریب ہو، اپنے جسم کا خون بیچ دو، اپنے جسم کے خون کی ایک بوتل بیچ کے ان مدرسوں کی مدد کرو۔ تم اتنی ضرورت ہے ان مدرسوں کو قائم رکھنا۔ یہ مدرسے ہے تو ہم ہیں، یہ مدرسے ہے تو دین ہے اس ملک میں، یہ مدرسے ہے تو اسلام زندہ ہے۔ اور جب تک یہ مدرسے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں دین زندہ رہے گا۔ جب تک یہ علماء ہیں اسلام میں دین کا غلغلہ بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مدرسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مدرسوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں میں پڑھنے والے حفاظ، مدرسوں میں پڑھانے والے علماء حفاظ کی بھی قدر کرنا۔ سب سے پہلا تعاون مدرسے کا اپنے گھر کے ایک بچے کو مدرسے کو دینا۔ کون کون دیں گے بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے بچے نہیں ہے کیا سب کے گھر میں؟ ہے نا؟ وہ پرانا زمانہ تھا، وہ ہم دو ہمارے دو، اب بھی وہی چل رہا کیا؟ مسلمان اللہ کے رسول فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ ارے تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادیاں کرو، بچے بہت پیدا کرو۔ بولے ہمارے نبی تو ہمارے کو بچے تو ہے نا گھر میں، تو ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ اپنے گھر کے ایک بچے کو دیں گے۔ بچوں کا چندہ دیں گے نا بھائی، ایک بچوں کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے۔ ہے نا؟ ابھی مولانا بتا رہے تھے نا اشعار میں، ایک بچہ 10 لوگوں کو جنت پہ لے جائیں گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ 10 آدمی جنت پہ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جانا تو ایک بچے کا چندہ دینا، دیں گے نا سب انشاءاللہ۔ اور کیسا بچہ دینا معلوم؟ منڈا، شرارتی، کوئی اسکول میں نہیں چل رہا، نہیں پڑھ رہا، سدا کے ماں باپ کی جان کھا لے رہا۔ مدرسے میں ایسے بچوں کو لا کے ڈالتے۔ پھر بھی یہ مول صاحبوں کا احسان ہے، ایسے بچوں کو بھی پڑھا کے ایسا بنا دے، پتھر لے کے آئے تو ہیرا بنا کے دے رہے۔ لیکن میرے بھائیوں مدرسے میں اپنے سب سے اچھے بچے کو دو، سب سے ذہین بچے کو لا کے دو۔ پریشان نہ کو انہیں کیا کھاتا کیا کماتا بول کے۔ لوگوں کا حال کیا ہے معلوم؟ بولو مول صاحب بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ نا۔ مول صاحب انہیں حافظ بنا تو عالم بنا تو کیا کھاتا؟ مول صاحب کیا کماتا کیا کھاتا؟ مدرسے میں پڑھاؤ بولے تو کیا کماتا کیا کھاتا؟ اور یہ مول صاحب کو علماء کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں؟
مول صاحبہ کے پیٹوں بڑے بڑے کڑک کس طریقے کے کپڑے پہن رہے, زبردست گاڑیاں مینٹین کر رہے, آئی فون کہاں سے لا رہے, کہاں سے آ رہا, کیسا کھا رہے. چت بھی اپن پڑے بھی اپن اچ پڑھا رہے بچوں کو, بولے تو کیا کر کے جیتا کیا کر کے کھاتا بول رہے. اور مول صاحبہ اچھا کھا رہے تو دیکھ کے کیا بولتے, کہاں سے لا کے کھا رہے مول صاحبہ. اللہ کھلاتا اپنے کو دکھے نہیں جیسا, اللہ کھلاتا. کوئی حافظ کوئی عالم بھوکا نہیں مرتا انشاءاللہ. ہاں اللہ برکت دیتے. تو بنیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ قرآن انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو اس ادارے کو دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں کی زندگی میں وہ دن بھی عطا کرے. آج 82 ایئرس ہو چکے ہیں اس اسکول کو قائم ہوئے. اللہ کرے کہ 100 سال پورے ہو جائے اور ہم سب اپنی آنکھوں سے وہ 100 سالہ جشن بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.